صحابۃ الاجمعین سے جو ہے نا مشورہ کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا وشاوروا فقہاء العابدین، یعنی دین میں سمجھ رکھنے والے اور نیک لوگوں کی مشورہ، نیک لوگوں سے مشورہ کیا کرو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی معاملات میں صحابۃ الاجمعین سے مشورہ لیا کرتے تھے. جسے غزوہ خندق کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فتح میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول ظہر کی وقت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی وقت تھے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھ کر صحابۃ الاجمعین کو لے کر بیٹھے اور مشورے شروع کیے، اور صحابۃ الاجمعین نے اپنے اپنے رائے پیش کیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا رائے پیش کیا، اپنا خیال پیش کی. یا رسول اللہ، ہمارے فارس میں اس انداز سے جو ہے نا جنگ کی جاتی ہے. کسے؟ کہ شہر کی چاروں طرف خندقیں کھودی جاتی ہے جنگ کرنے کے لیے، اور ایک طرف کھلا رکھ کے ان سے مقابلہ کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کیا، اور پھر بستیوں کی چاروں طرف ارد گرد کیا کر لی، بے خندقیں کھودے، اور ایک طرف سے ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طرف دشمنوں کی دفاع کے لیے کھلا رکھے. مجاہدین صرف 3000 تھے. سخت سردی کی موسم تھے، انتہائی کشمکش کی حالت تھے. مسلمانوں کی بس اڑنے کی چادر تک نہیں تھی، سر و سامان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، سر و سامان نہیں تھے، خدائی کی سامان نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. اور سب کی ذمہ داری میں 10-10 گز جو ہے سب کی حصوں میں خدائی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھی حصہ لیے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دی ہے. تو وہاں پر اللہ کے رسول نے جب مشورے لیا، سلمان فارسی کی رائے کو اختیار کیا اللہ کے رسول نے، تو 3000 مجاہدین 50,000 دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا مشرکوں کا یہ آخری حملہ تھا، آئندہ وہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی فضل و کرم سے ہم ان پر حملہ وار ہوں گے. تو ایسی جنگ کے دوران جب دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا، دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ قبیلہ غطفان کی بعض سرداروں سے معاہدہ کر لیا جائے کہ ان کو مدینہ کی درختوں کی آمدنی کا جو پھل ہے کہ ان کو ایک حصہ دے دیا جائے، اور ان کی سرداروں سے ایک معاہدہ کیا جائے اور معاہدہ نامہ بنایا جائے نا. تو ان صورتوں میں اس میں انصار میں سے یہ حالت تھی اس وقت میں غزوہ احزاب کی، جب خندقیں کھودنا شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان سے یہ معاہدہ کرنا چاہ رہا تھا. تو حالت یہ تھی میرے دوستوں کہ نازک حالت تھی، خطرے کی وجہ سے مسلمانوں کی دل اچھل کر گر گئے تھے، گلے تک آ رہے تھے. اس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر یوں بیان فرمایا کہ بلغت القلوب الحناجر. اس تمام تر دباؤ کی باوجود بھی مدینے کے انصار کہ ان کی خوف سے، خطرے کی وجہ سے مسلمانوں کی دل نہ اچھل کر گلے تک آ رہے تھے. بلغت القلوب الحناجر. سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا اس دباؤ کے باوجود بھی مدینے کی انصار صحابۃ الاجمعین میں سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے سر توڑ کوشش کریں گے
ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم جیت کر رہیں گے. ہمیشہ ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتری کا سامان پیدا کرے گا. مگر مدینے کی آمدنی کا کچھ حصہ قبیلہ غطفان کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم کسی بھی صورت سے قبیلہ غطفان کو مدینے کی درختوں کی کھجوریں اور اس کی پھلوں کو ایک حصہ دے کر ان کی ساتھ میں کسی صورت ہم معاہدہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم ہر صورت میں سر توڑ کوشش کریں گے اس جہاد کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے. ہر صورت میں ہم ہر قسم کی قربانیاں دینے کی تیار ہیں. یا رسول اللہ اب ان کے ساتھ قبیلہ غطفان کی ساتھ ہم کسی قسم کی کوئی معاہدہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہر صورت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار صحابی کی رائے سے اتفاق کیا. انصار صحابی کی رائے سے اللہ کے رسول نے اتفاق کیا. آپ نے پھر وہ جو معاہدہ کرنا تھا اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ نہیں کیا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی مدد فرمائی اور مشرک ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا. اللہ نے قربانی دی صحابۃ اجمعین نے, اللہ نے کامیابی عطا فرمایا. اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر حبام بن منظر نے مشورہ دیا تھا کہ اگر ہم فلاں مقام پر پڑاؤ ڈال دیں تو انشاءاللہ یقینا اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے, وہاں ہمیں پانی بھی میسر ہوں گے, ہر قسم کی سہولتیں ہمارے لیے میسر ہونے کا امکان ہے. تو یہ جب کہ اللہ کے رسول نے ان کی رائے کو بھی قبول کیا. غزوہ بدر کی جنگ بدر کی صورت میں حبام بن منظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابۃ الاجمعین سے مشورے لیے تو حباب بن منظر نے یہ رائے پیش کیا, ہم کسی ایسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں, فلاں مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں کہ جہاں ہمیں پانی کا میسر بھی ہوگا, ہر قسم کے سامان ہمارے لیے سہولت ہوں گے, نہ ہمارے لیے سہولت رہے گی, ہر قسم کی سامان ہمارے لیے میسر رہے گی. وہاں آپ نے ان کی رائے کو قبول فرماتے ہوئے اسی مقام پر ڈیرا جمایا اور اللہ نے غزوہ بدر کے اندر 313 صحابۃ الاجمعین کے ذریعے سے اور ہزاروں کے ساتھ مقابلہ کیا. اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوا. اب میرے دوستوں مشورہ کی فقہی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مشورہ کرنا واجب ہے, مشورہ لینا واجب ہے. اب مشورہ کس سے لی جائے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس سے مشورہ لیتے تھے؟ جو بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابیوں سے مشورہ لیا کرتے تھے. جیسے حضرت انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ, حضرت سعد بن عبادہ جیسے صحابہ, ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ مشورہ واجب ہے, اب بعض علماء فرماتے ہیں مستحب ہے. بہرحال ان صورتوں میں مشورہ لی جاتی ہے جب اللہ کی قرآن میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو, تو اس صورت میں اللہ کے رسول اجتہاد بھی کیا کرتے تھے, پھر مشورہ بھی لیا کرتے تھے صحابۃ الاجمعین سے. پھر مشورہ کس سے لیا جائے؟ کہ مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جو صاحب فراست ہے, جو مزاج شناس ہے, اچھے شعور رکھنے والے اور علم رکھنے والے, ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے. جو جلیل القدر صحابۃ الاجمعین تھے, ایسے صحابیوں سے اللہ کے رسول مشورہ لیا کرتے تھے. تو آج ہمارے اس دنیا کے اندر حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پاس جو مشیر رکھے, تو وہ کوئی انجینئر بھی ہو, کوئی ڈاکٹر بھی ہو, کوئی ماہر معیشت بھی ہو, معیشت بھی ہو, پھر اس کی بعد کوئی علماء بھی ہو, کوئی بڑے مفتیان کرام بھی ان کے ساتھ ہو, تاکہ وہ انہیں دین کی متعلق جو ہے نا انہیں رائے پیش کر سکے. کوئی دینی بات ہو تو علماء کی ذمہ ڈال دی جائے, اور کوئی دنیاوی بات ہو, کوئی معیشت کی بات ہو تو ماہر معیشت کی سامنے پیش کی جائے. تو اپنے وزیر اعظم کو یا اپنے ملک کی جو حکمران ہیں, جو اقتدار والے ہیں, ان لوگوں کو بھی ایسے مشیر رکھنا چاہیے
جیسے اللہ کے رسول مشورہ کس سے کیا کرتے تھے کہ بڑے کبائر صحابۃ الاجمعین سے جو ہے نا مشورہ کیا کرتے تھے، مزاج شناس صحابیوں سے، علم والے صحابیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے جو بڑے صحابۃ الاجمعین تھے اور جن کی قربانی میرے دوستوں بے مثال تھی۔ یہی سے خلفائے راشدین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشاورت واجب ہے، صاحب الرائے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ جو صاحب الرائے ہے ایسے لوگوں سے مشورہ ہونا چاہیے، مگر آج کے مسلمان عمراء ملوک اور سلاطین صحیح مشورہ کرنا ترک کر چکے ہیں، یہ مشورہ کرنا ترک کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج پورے دنیا میں تباہی ہے۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں جس کی وجہ سے قوم و ملت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جب کوئی بڑے ملک کی اقتدار والے حکمران جب کسی سے مشورہ نہیں لے اور کسی کو نہ بلائے اور کسی سے بات نہ کرے تو ان کی حکمرانی تباہی کی طرف جاتے ہیں اور ملک کے لیے بڑے نقصان ہوتے ہیں، جو ملک تباہ برباد ہو جاتے ہیں، ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے مشیروں کے ذریعے سے اور ملک کی جو بڑے جو ہے نا ماہر معیشت ہے ایسے لوگوں کو اور بڑی علماؤں کو اپنے ساتھ رکھ کر مشورہ لینا چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے میرے دوستوں، جو اللہ نے خود فرمایا وَشَاوِرْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ آپ اپنے صحابۃ الاجمعین سے بھی مشورہ کر لیا کریں، معاملات پہ صحابۃ الاجمعین سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو اگر آپ نے مشورے کر لی، آپ نے مشورے کر لیے ہیں، رائے دے دی ہیں، بعض وقت میں مشورہ میرے دوستوں بعض وقت اکثریت کی اعتبار سے جب جو امیر ہے ان بات کو سمجھ کر میرے دوستوں اقلیت کی حیثیت سے بھی اپنے رائے دیتے ہیں، تو اکثریت اور اقلیت ہوتی ہے، تو اقلیت کی اعتبار سے بھی امیر کی یہ اختیار ہوتے ہے کہ وہ اپنا رائے اپنے جو ہے نا اسی کے اوپر میں جو ہے اس کو قبول کر لے، اقلیت کو بھی قبول کر سکتے ہیں امیر کے لیے، یہ امیر کی ذمہ میں ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور جو بات ہمیں قرآن و سنت میں نہ مل سکے تو اس کے متعلق کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے فرمایا وَشَاوِرُوا فُقَهَاءَ الْعَابِدِينَ، یعنی دین میں سمجھ رکھنے والے اور نیک لوگوں کی مشورہ، نیک لوگوں سے مشورہ کیا کرو۔ وَلَا تَمْزُوا رَأْيَةَ الْخَاصَّةِ، اور کسی خاص کی دکھے سے کسی خاص کی دکھے کی بات نہ کرو، نہ مانو، تو کسی فاجر کوئی فاسق اپنا مشیر نہ بناؤ، کسی فاسق اور فاجر کو اپنا مشیر نہ بناؤ، بلکہ نیک اور صالح لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں برکت ڈالے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں نانی کی وراثت کے بارے میں ایک مسئلہ آیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس کا حل میں قرآن و سنت میں تو نہیں پاتا، اس کا حل میں قرآن و سنت میں نہیں پاتا، آپ لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ آپ نے اس کے لیے اعلان فرمایا، پھر جس کی پاس علم تھا نہ اس نے آ کر گواہی دی تو معاملہ طے ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، جو اہل لوگ تھے، اہل الرائے تھے، ایسے اہل الرائے لوگوں سے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض معاملات میں عورتوں کی رائے بھی لے لیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستوں اور رؤوف الرحیم سے فرمایا کہ آپ ایسے معاملات میں مشورہ کر لیا کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے ارادہ پورا کر لیا، آپ نے کسی رائے کو اختیار کر لیا، جو آپ نے ارادہ کر لیا، تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کے اوپر پورا کے پورا بھروسہ کر لیا کریں۔ اس معاملہ میں عمل
फेरा हो जाए और कोई हुक्म हो तो उसको जारी कर दें। इससे मुफस्सिरीन किराम ने कानून अखज़ किया कि अगर किसी मामला में आरा मुख्तलिफ हो तो फिर भी अमीर को इख्तियार हासिल है कि वो अक्सरियत की फैसला को कबूल कर ले या अक़लियत को फैसला को राय को तस्लीम कर ले, वो उनके इख्तियार है। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन भरोसा करने वाले को, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरोसा करने वालों को मोहब्बत फरमाते हैं। भरोसा कौन करते हैं? जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, जो अपने माबूद को हकीकी माबूद पहचानते हैं, वही लोग अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसी वजह से कि सब्र और तक़वा इख्तियार करना ज़रूरी है। फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। जब तुम कोई फैसला कर लो फिर फतवक्कल अलल्लाह, फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। जब तुम किसी किस्म की, जब तुम अज़म कर लिया इस काम को करने का, मशवरे से राय फैसला हो चुका है, तो फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लो। अल्लाह के ऊपर जब भरोसा करोगे तो यकीनन अल्लाह तुम्हारे मदद फरमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला उन्हीं को पसंद फरमाते हैं जो इस पर भरोसा करते हैं। जाहिर है मुतवक्किल अल्लाह कौन होते हैं? तो वही लोग होते हैं जो अपने माबूद को हकीकी माबूद, अपने माबूद को, अपना माबूद हकीकी को पहचानते होंगे। जो अपने माबूद हकीकी को पहचानते हैं वही अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। जो अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आते हैं और उसकी माबूद हकीकी है वही अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आज हमने क्या सीखा कि बड़े बड़े सियासी लीडरों को क्या करना चाहिए? मशवरा करना चाहिए, नरम दिल होना चाहिए और तंग दिल ना हो, सख्त मिजाज ना हो, नरम मिजाज वाले हो। और अगर अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने फरमाया कि अगर आप सख्त दिल वाले हो जाएं, सख्त मिजाज वाले होंगे, तो आपके आसपास से लोग सहाबतुल अजमैन दूर परगंदा हो जाएंगे, वो लोग मुंतशिर हो जाएंगे। इसी वजह से सियासी लीडर को भी चाहिए कि नरमगो हो ना। इसी वजह से किसी मजहबी जमात के अमीर को भी चाहिए कि अपने लहजा को नरम रखे, अपने बोली को नरम रखें, वो नरम हो और नरम दिल वाले हो, सख्त मिजाज वाले ना हो, नरम मिजाज वाले हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नरम मिजाज अता फरमा दे, हमें रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नरम दिल वाले बना दे। मेरे दोस्तों, उम्मत के सोचने वाले बना दे, उम्मत के लिए रोने वाले बन जाए, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, अपने उम्मत की बख्शिश तलब किया करते थे, उम्मत की बख्शिश तलब किया करते थे। आज रब्बी हबली उम्मती पुकारने वाले नहीं है इस दुनिया के अंदर। फिर इस उम्मत की फिक्र कौन करेंगे? मेरे दोस्तों, इस उम्मत की फिक्र सारे के सारे उम्मत मुस्लिमा इसकी फिक्र करेंगे कि उम्मत आज जहन्नम की तरफ जा रहा है, उम्मत के लिए बख्शिश तलब करें, उम्मत को जहन्नम की दर्दनाक अजाब से निकल कर ना, जहन्नम की दर्दनाक अजाब से निकल कर उम्मत को जो है ना जन्नत की तरफ रवाना फरमाए, ना जन्नत की तरगीब फरमाए, और फिर जहन्नम की दर्दनाक अजाब के बारे में उम्मत को समझाएं और उम्मत को जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ लेकर जाएं। ये कौन करेंगे? ये आखिरी उम्मत करेंगे। ये उम्मत की जिम्मेदारी है, ये आखिरी उम्मत की जिम्मेदारी है। क्या जो उम्मत गुमराह होते जा रहा है, आज हमारे नौजवान गुमराह होते जा रहे हैं। क्यों? क्या वजह है कि हमने दीन मोहम्मदी हमें मिलने के बावजूद भी, हम कलमागो होने के बावजूद भी, हम कुरान मजीद पढ़ने के बावजूद भी और रसूल की हदीस हम सुनने के बावजूद भी, मेरे दोस्तों, आज हम अपने रसूल की हदीस के ऊपर अमल नहीं करते, हम अपने कुरान के ऊपर अमल नहीं करते, रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी ज़िंदगी से हम इबरत हासिल नहीं करते हैं। क्यों? आज इसी वजह से हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह हम सबको हर किस्म की तबाही से महफूज फरमाए, सारे मुसलमानों को नरम दिल वाले, नरम मिजाज वाले और जो है नरम और जो है ना गुफ्तगू करने वाले बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।